میں 14 سال کا تھا اور پہلی بار اپنے گاؤں سے شہر پڑھائی کے لیے آیا تھا۔ شہر میں بڑی خالہ کا گھر ہی میرا ٹھکانہ تھا۔ خالہ کا شوہر پردیس میں رہتا تھا اور وہ زیادہ تر اکیلی ہی گھر میں ہوتی تھیں۔ شروع میں مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ خالہ کی محبت اور شفقت میرے دل کو لگنے لگی۔ وہ امی کی دوست بھی تھیں، اس لیے میرے ساتھ بہت عزت اور محبت سے پیش آتی تھیں۔ گھر کے سارے کام وہ خود ہی کرتی تھیں اور پڑھائی کے دوران مجھ سے پوچھتی رہتی تھیں کہ کچھ چاہیے تو نہیں۔ کبھی دودھ کا گلاس، کبھی پھل، کبھی ناشتہ میرے کمرے میں آ کر خود رکھ دیتی تھیں۔ میں حیران رہ جاتا کہ اتنی محبت کوئی اتنے دل سے کیسے دے سکتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ اور بات کرنے کا انداز میرے دل کو کھینچنے لگا۔ شام کو بارش ہو رہی تھی، بجلی بھی چلی گئی تھی۔ میں کمرے میں کتاب کھولے بیٹھا تھا کہ کالی موم بتی جلا کر اندر آئی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں تھی، بال کھلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر بارش کی نمی ٹپک رہی تھی۔ پہلی بار میں نے انہیں اس نظر سے دیکھا، جس نظر سے شاید مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ خالہ نے ہنس کر کہا، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ بارش ہی تو ہے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس انہیں دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ان کے لیے ایک عجیب سا جذبہ جاگا، جو محبت اور چاہت کے بیچ کی کیفیت تھی۔ میں ہر وقت ان کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ کبھی پانی مانگنے جاتا، کبھی کسی سوال کا جواب پوچھتا، کبھی ان کے ساتھ کچن میں بیٹھ جاتا۔ خالہ بھی شاید میرا یہ بدلتا ہوا انداز محسوس کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں بھی کچھ ایسا جھلکنے لگا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ایک رات میں جاگا تو دیکھا کہ خالہ صحن میں بیٹھی ہیں۔ ہوا چل رہی تھی اور چاندنی میں ان کا چہرہ اور رنگ روشن لگ رہا تھا۔ میں دھیمی قدموں سے ان کے پاس جا بیٹھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا، نیند نہیں آ رہی تھی؟ میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، معلوم نہیں کیوں۔ آپ کے سائے میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، پھر ہلکی سی مسکراہٹ دیں اور میرا سر سہلانے لگیں۔ ان کے ہاتھوں کی نرمی اور محبت نے میرا دل اور بھی بےقرار کر دیا۔ اگلے دن جب میں اسکول سے آیا تو خالہ نے میرے پسندیدہ کھانے بنا رکھے تھے۔ کھانے کے بعد میں ان کے ساتھ ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی رہیں اور ہلکی ہلکی مسکرا رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ کہہ دوں، مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خالہ نے خود ہی آہستہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ معصومیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تم مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتی ہو۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں ایک درد سا اٹھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ دن گزرتے گئے اور میرا لگاؤ بڑھتا چلا گیا۔ جب میں بیمار ہوا تو خالہ نے ساری رات میرا سر سہارا، میرے لیے دوائیاں لائیں۔ ان کی آنکھوں میں فکر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صرف خالہ نہیں رہیں، وہ میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید یہ شہر میرے لیے اجنبی اور بہت مشکل ہوتا۔ ایک دن شام کو میں نے ہمت کر کے کہا، اگر خالہ میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ برا نہیں منائیں گی؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں بیٹا کہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، مطلب بہت زیادہ۔ خالہ نے دیر تک مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ جو جذبات ہیں نا، یہ تمہارے دل کی معصومیت ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، شاید سمجھ نہیں پاتے، مگر میں تمہارے دل کی بات کو سمجھتی ہوں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی خاموش آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ بھی دل میں کچھ محسوس کرتی ہے، مگر الفاظ میں وہ کہہ نہیں پاتی تھی۔ میں نے بھی اس بات کو صرف اپنے دل میں ہی رکھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرا اور خالہ کا رشتہ لفظوں سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب میں ان کے لیے صرف بہن کا بیٹا یا امی کا مہمان نہیں رہا تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی دعاؤں اور محبت میں شامل کر چکی تھی۔ کئی سال گزر گئے، میں پڑھ لکھ کر جوان ہو گیا، مگر وہ دن اور لمحات میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ رہے۔ کاوی پیار، مسکراہٹ، وہ ہاتھ رات کی چاندنی میں بیٹھ کر ملنے والا سکون، سب میری یادوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ کہانی شاید عام لوگوں کو عجیب لگے، مگر میرے لیے یہ زندگی کا سب سے انمول احساس تھا۔ خالہ کا پیار میرے دل میں ہمیشہ ایک خاص جگہ رکھے گا، وہ محبت جو الفاظ میں بند نہ ہو سکی۔ یہی میری سب سے بڑی محبت ہے، جو میں نے خالہ سے ایک خون کے رشتے میں کی، جو میری ماں کا درجہ رکھتی تھیں اور میں انہیں ہمیشہ اپنی ماں سمجھتا تھا۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔